کچھ دنوں پہلے حضرت قبلہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لاسٹ عرس گزرا ہے، اس عرس میں رمضان سیالوی صاحب خطیب جامع مسجد داتا دربار علی رحمہ کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ جو طاہر رضا بخاری ہیں وہ اور ایک پولیس والے کوئی بڑے افسر تھے، وہ دو افراد نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر سامنے صوفے پر، جس میں طاہر رضا بخاری بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پولیس افسر غالباً ایس پی ہیں یا ڈی آئی جی ہیں، جو بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور رمضان سیالوی صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ وہ تصویر وائرل ہونے کے بعد رمضان سیالوی صاحب نے بہت زیادہ شکوہ اور گلہ کیا اس بات پر کہ اس تصویر کو اس انداز میں وائرل کرنا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ داتا صاحب کے عرس پر یہ حضرات ایز اے مہمان آئے تھے، اور جو مہمان آئے ان کی قدر کرنا ان کے ذمہ پر لازم ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ شہزادہ غوث الورا دامت برکاتہم العالیہ جو تشریف لائے تھے، پہلی بات تو یہ کہ انہیں ایکسیس کس نے دی تھی کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر گفتگو کی اور باقاعدہ مترجم ان کے ساتھ بیٹھ کر ترجمہ کر رہے تھے؟ اگر یہ ایکسیس محکمہ اوقاف نے خود دی تھی تو پھر جب یہ رمضان سیالوی صاحب تشریف لائے تھے تو پھر انہیں ایکسیس دینے کے باوجود ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر انہیں ایکسیس نہیں دی گئی تو پھر یہ خود کس طرح جا کر باقاعدہ وہاں بیٹھ گئے اور اتنی دیر آدھے گھنٹے تک ان کا خطاب کس طرح جاری و ساری رہا؟ آپ اگر انہیں سید نہ بھی سمجھیں، آپ اگر انہیں عالمین دین نہ بھی سمجھیں، تو میری گزارش ہے اس وقت ایک پولیس والا جو داتا صاحب کے عرس پر آیا ہے، اس کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اگر صرف اس لیے جائز ہے یا ضروری ہے کہ وہ داتا صاحب کا مہمان ہے، تو آپ انہیں سید نہ بھی سمجھتے، عالم نہ بھی سمجھتے، تو کیا یہ داتا صاحب علی رحمۃ الرحمٰ کے مہمان نہیں تھے؟ کیا اس بنیاد پر ان کی قدر کرنا اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ضروری نہیں تھا؟ آپ داتا صاحب کے خطیب ہیں، اگر آپ اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو کیا کوئی دوسرا اس کا اہتمام کرے گا؟ داتا صاحب کے مہمانوں کو آنے پر، دربار شریف آنے پر، اگر داتا صاحب کی مسجد کا خطیب ہی یہ اہتمام نہ کرے تو بھلا ہم دوسرے سے بھلا کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کا جو منصب ہے، آپ کو اس منصب کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے داتا صاحب کے مہمانوں کو ضرور ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے انہیں موقع نہیں بھی دینا تھا تو اس کا بہتر طریقہ یہ تھا کہ آپ تشریف لانے کے بعد 5 سے 7 منٹ یا 2 منٹ 4 منٹ کی گفتگو جاری رہنے دیتے اور پھر ایک پرچی لکھ دیتے کہ جی اپنی گفتگو ختم کریں۔ یہ ایک مہذب اور بہترین انداز ہوتا جس میں کسی کو شکوہ بھی نہ ہوتا اور کوئی ایسا گلہ بھی نہ بنتا۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی آل رسول کے آداب کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آداب عرض ہے۔